لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوروں کے ضمن میں ہم حوروں کی تعداد کو ذکر کر رہے ہیں کہ جنتیوں کو مختلف تعداد میں حوریں ملیں گی۔ اب ہر ایک کو اس کے درجے کے لحاظ سے حوریں ملیں گی۔ اب ان تمام نمبروں کو یہاں پر نقل کرنے کا مختلف دروس میں یہی ہے کہ ہر ایک کا ایک مرتبہ تو ہے نہیں جنت، لوگ مختلف مراتب میں ہیں، ہر ایک کو اس کے رتبے کے لحاظ سے انعامات و اکرامات عطا ہوں گے۔ تو اب مثال کے طور پہ پچھلے چند دروس میں ہم نے ایک درس میں 2.5 کروڑ کا ذکر کیا، پھر کہیں پہ ہزاروں کا ذکر کیا، 12,500 کا ذکر ہوا، کہیں پہ 10 کروڑ کا ذکر ہوا، کہیں 2 کروڑ 40 لاکھ کا ذکر ہوا۔ تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو 70 ہی بہت ہے۔ بھائی کچھ لوگوں کو 70 بہت ہوتی ہیں، کچھ کو 70 بہت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف 70، ساری زندگی اپنے آپ کو روکے رکھو اور صرف 70، تو وہ پھر اور عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتے ہیں۔ تو ہر ایک کے مزاج الگ ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ یار یہ باتیں جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں، اور پھر غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں۔ غیر مسلم مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو جنت جو ہے نا کوئی عیاشی کا اڈا نہیں ہے، یہ بات جو ہے نا ذہن میں بٹھا لو۔ اب وہ جو غیر مسلم ہے وہ اس کو عیاشی کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں او ان کی تو عیاشیاں لگی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ایک پورا درس اسی سلسلے میں میں نے دیا تھا کہ جنت ہے کیا۔ جنت یہ چیز ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور جنت میں پھر ہر قسم کی کھلی چھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو یوں دیکھو کہ جنت جو ہے اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لا متنا ہی زندگی ہے، اور اس کی نعمتوں کو زوال بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے انتظامات خالدین فیہا ابدا کے لحاظ سے کیے۔ اب جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں، تو جن کو 2 کروڑ بھی بہت لگتے ہیں اب وہ کیا کریں گے بیچارے، کیونکہ اب بات تو اربوں میں ہونے والی ہے۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 127۔ اس کے راوی حضرت کعب ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فی الجنت یاقوتہ لیس فیہا صدع، جنت میں ایک یاقوت ہے اور اس کی ایک ایسی چٹان ہوگی کہ اس میں نہ شگاف ہوگا نہ کوئی جوڑ، فیہا لیس فیہا صدع ولا وصل، نہ اس میں کوئی شگاف ہوگا نہ کوئی جوڑ ہوگا، جس میں 70,000 گھر ہوں گے، فی کلی، اچھا اس کے اندر کیا ہے، فیہا 70,000 دار، اس کے اندر کیا ہے 70,000 گھر ہوں گے، فی کلی دار 70,000 من الحور العین، اور ہر گھر میں 70,000 حوریں ہوں گی۔ اب ذرا 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں آپ، میں نہیں کہہ رہا بھائی، لوگ کہتے ہیں جی آپ، میں نہیں بیان کر رہا میرا بھائی، یہ تو میں آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھو نا 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 حوریں ہیں، تو یہ ہو گئے نا میرا بھائی 4 ارب 90 کروڑ۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ حدیث میں جو الفاظ، بلکہ صحابی کے اس قول میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ تو اثر ہے، صحابی کا قول ہے، اثر ہے، تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہی ہے کہ لا يدخلها الا نبی او صدیق او شہید۔ 3 کیٹیگریز تو یہ ہو گئی کہ ایک تو اس میں یا تو نبی داخل ہوں گے، یا اس میں صدیق داخل ہوں گے، یا اس میں شہید داخل ہوں گے، یا اس میں وہ امام عادل داخل ہوگا جو عدل کے معیار پر پورا اترتا ہو، جو انصاف کرتا ہو۔
منصف مزاج حکمران، عادل مزاج حاکم، جو بھی آپ سپریم کورٹ لے لیں، کسی بھی قضا کا مسئلہ لے لیں، جو بھی آپ جو اس میں عدل کا جہاں پر معاملہ ہوگا نا، جو عادل ہوگا. اسی طرح ایک اور کیٹیگری آتی ہے، اور وہ کیٹیگری ہے ایسے آدمی کی جو محکم فی نفسی ہی ہو. اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا کہ محکم فی نفسی ہی کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی داخل ہو. اب محکم فی نفسی ہی ایک ایسا قیدی ہوتا ہے کہ جو کسی دشمن اسلام نے اس کو قید کر دیا ہو اور اس پہ ظلم کرتا ہو، جبر کرتا ہو، طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہو، اور اس سے کہتا ہو کہ اسلام سے پھر جاؤ، کافر ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ اسلام سے نہیں پھرتا بلکہ قتل ہو جانا قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتا. تو ایسا شخص بھی اس میں داخل ہوگا. اب اس ضمن میں اور باتیں آئی ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی ہیں کہ اجازت ہے کہ اگر تمہیں جان کا خطرہ ہو تو تم ظاہراً الفاظاً ایسے الفاظ کہہ سکتے ہو. قرآن کی آیت اس پہ دلالت ہے، اور یہ مکی زمانے کی آیت ہے کہ ایک صحابی سے انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ جبراً انہوں نے زبان سے کہہ دیا، لیکن جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا نہیں، تمہارا ایمان نہیں خراب ہوا کیونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے، تم مجبور کر دیے گئے یہ الفاظ کہنے کے لیے. تو دل سے تو تم نے نہیں کہے نا، تمہاری نیت تو نہیں تھی، تمہیں تو مجبور کیا گیا یہ الفاظ کہنے کے لیے. تو ایسے بہت سارے لوگ مکے میں رہتے تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا. وہ چھپانے کا طریقہ یہی ہے کہ دل میں تو ایمان مضبوط ہے لیکن ظاہر میں آپ ادا نہیں کر سکتے کہ حالات ایسے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس آدمی کا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام ظاہر میں بھی نہیں جوڑوں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر انعامات و اکرامات سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کی دی ہوئی نعمتیں تو کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں. وہی تو خالق ہیں ہر چیز کے، وہی تو رب ہیں، وہی تو الہ ہیں. وما علینا الا البلاغ.